الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو پھر تابع قرآن کر دے مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں توق ڈالو محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہیں وہ مرد وہ عورتیں جن کی صبح و شام ان اعمال میں گزرتے ہیں جن اعمال کی برکت سے اللہ کی رضا و خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ مرد وہ عورتیں جن کے صبح و شام اللہ کی نافرمانی، غفلت اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں گزرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو ان اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی برکت سے ہماری قبر و آخرت سنور جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک پاکیزہ اور پیارا مذہب ہے اور اسلام نے دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام نے جو اصول، جو قوانین و احکام بتلائے، اگر یہ دنیا میں رہنے والے انسان اسلام کی اس تعلیمات کو اپنا لیں تو اس دنیا میں آپ کو کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی فتنہ فساد شر دکھائی نہیں دے گا۔ اگر یہ لوگ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے کو لے آئیں تو یہ پوری دنیا جو ہے ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ آج ہر طرف جو ہے خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ مختلف انتشار اور مختلف جو ہے پریشانیوں میں یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات تھے ان احکامات کو ان لوگوں نے نہ اپنایا، تو ان احکامات کو نہ اپنانے کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، لیکن وہ لوگ بھی صرف عبادت کی حد تک محدود ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی، ہم مسلمان ہیں، دیندار ہیں، بس ہم محمدی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم نے اسلام کو مان لیا۔ تو یہ انہیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی نہیں ہے بلکہ اسلام کے باقی احکامات بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بہت بڑی قیمتی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز ہے، تلاوت کلام پاک بہت بڑی چیز ہے، لیکن صرف اسی کو اسلام سمجھ لینا، اسی کو اسلامی تعلیمات سمجھ لینا، یہ جو ہے جہالت ہے۔ اسلام جو ہے صرف عبادات تک محدود نہیں، اسلام کے اندر جو ہے معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، عقائد بھی ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی دوسرے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس آیت شریفہ میں یہ بات سمجھائی کہ تم جو اسلام سمجھتے ہو یہ اسلام نہیں ہے کہ صرف نماز کو لے کر بیٹھ گئے کہ بس ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، صرف روزہ لے کر بیٹھ کے فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل اس
اسلام نے جو کچھ بتلایا ہے اس سارے کو اپناؤ تو اس صورت میں تم اسلام کے اندر داخل ہو، تم جو ہے پورے مسلمان ہو، مومن ہو۔ اگر تم نے اسلام کے پورے احکامات کو نہیں اپنایا تو پھر تم ادھورے مسلمان ہو۔ اگر تم نے پورے اسلام کو نہیں اپنایا تو آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم جو ہے پورے اسلام پہ نہیں چل رہے تو تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور خطبے میں آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کے قول و عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اصل تو مسلمان وہ شخص ہے، صرف جو ہے عبادات تک اسلام کو محدود کر لینا یہ جہالت ہے، نادانی ہے، کم علمی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے بنیادی طور پر 5 بڑے شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کا، کہ ایک کلمہ گو کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا، اور 5واں شعبہ جو ہے وہ معاشرت کا ہے۔ آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی گئی اس میں اسی 5ویں شعبے یعنی معاشرت کا ذکر کیا گیا۔ اب معاشرت کہتے کس کو ہے؟ معاشرت کہتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں رہ رہا ہے وہ تنہا نہیں رہ رہا، اور اسلام نے تنہا رہنے کو ناپسند کیا ہے اور تنہا رہنے کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا جب وہ اس معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا واسطہ پڑتا ہے پڑوسیوں سے، بازار میں کسی سے واسطہ پڑتا ہے، بہن بھائیوں سے پڑتا ہے، والدین سے پڑتا ہے، بیوی بچوں سے پڑتا ہے، یعنی ان تمام لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس واسطے کو معاشرت کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بولنا کیسا ہے، طرز عمل کیا اپنانا ہے، اور صبح و شام ان کے ساتھ کیسے گزارنے ہیں، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور یہ دین کے شعبوں میں سے ایک بہت بڑا اور اہم شعبہ ہے جس کو آج ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اس کو ہم نے دین ہی سے خارج سمجھ لیا ہے، معاشرت کو ہم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ قرآن کریم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے اور حدیث شریف میں بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا حکم یہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن تفصیل اس کی حدیث شریف میں آئی کہ کس طرح پڑھو، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیسے ہے۔ لیکن معاشرت دین کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہی نہیں کہا کہ معاشرت کو درست کرو، بلکہ معاشرت کی پوری تفصیل بیان کی۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر آپ پڑھیں تو وہاں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے، یعنی معاشرت کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کے ہاں معاشرت کو عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرت کو بھی بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی صورت ہی میں مسلمان کامل بن سکتا ہے، وگرنہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے، تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کوئی مفتی صاحب یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ بندہ گالم گلوچ دیتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، آیا یہ کافر ہے؟ تو وہ یہ کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، یہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، یعنی اس کے جو یہ کرتوت ہیں یہ مسلمانوں والے نہیں، یہ کافروں والے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز
نماز نہیں پڑھتا، تو کئی احادیث کے اندر آیا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اب یہ شبہ ذہن میں آ سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، تو کوئی مفتی صاحب یہ فتویٰ نہیں دے گا وہ کافر ہے، بلکہ یہ کہ فرمائے گا کہ اس کا یہ عمل کافروں والا ہے تو اگرچہ وہ مسلمان لیکن کرتوت اس کے کافروں والے ہیں۔ تو ایسے ہی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کے قول و عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس صدی کے بہت بڑے عظیم عالم دین، عظیم مجدد گزرے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہ میں معاشرت کی اپنی خانقاہ میں بہت زیادہ تربیت کرتا ہوں، اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ حجروں میں بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، فبہا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری خانقاہ میں جو شخص آتا ہے میں اسے اللہ اللہ سکھانے کے بجائے پہلے اسے انسان بناتا ہوں، انسانیت کا، معاشرت کا اسے درس دیتا ہوں۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدین، میرے شاگرد جب مجھ سے اپنی اصلاح کے لیے رابطہ کرتے ہیں، میں انہیں وظائف بتاتا ہوں کہ فلاں وظیفہ اتنی دفعہ پڑھا جائے، فلاں نوافل اتنی دفعہ پڑھے جائے، میرے بتلانے کے باوجود اگر وہ شخص میری بتائی ہوئی ترتیب پہ عمل نہیں کرتا تو مجھے اس پہ رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ میں نے جو وظائف اعمال بتلائے لیکن اس شخص نے عمل میں کوتاہی کی، فرمایا دکھ اس پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میری خانقاہ میں آنے والے شخص کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے انتہائی نفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو معاشرت کا خیال نہیں کرتا، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، فرمایا مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ عالم بننا، عابد بننا، زاہد بننا یہ تو بعد کا کام ہے، یعنی یہ بڑے اونچے درجے کا کام ہے، پہلا درجہ انسان بننا ہے، یعنی کہ مسلمان بننا، عالم بننا، عابد بننا یہ بھی بہت بڑے درجے کے عمل ہے، کام ہے، رتبے ہے، لیکن فرمایا اس سے پہلے انسان بننا ضروری ہے۔ اگر بندہ انسان نہیں ہے تو وہ نہ مسلمان ہے، نہ عالم کہلانے کا مستحق ہے، نہ عابد کہلانے کا، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی زیادہ عبادات کر رہا ہے لیکن اس کے کردار و عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو فرمائے یہ انسانیت کی صفت سے باہر نکل چکا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم جو ہے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اندر تین طرح کے جو ہے تین قسم کے جانور اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے تو وہ جانور ہیں جو دوسروں کو فائدہ ہی دیتے ہیں، یعنی ان سے نقصان بہت کم ہوتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ ہی دیتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ کہ ان کے دودھ سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اگر یہ دودھ نہ دے تو ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ جانور دوسروں کو فائدہ ہی دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے۔ اور دوسری قسم کے جانور جو ہیں وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو اور جو ہے درندے وغیرہ۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کے جانور جو ہے جو نہ نقصان دیتے ہیں نہ وہ فائدہ دیتے ہیں، جیسے لومڑی، گیدڑ وغیرہ، تو فرمایا کہ اللہ نے اے انسانوں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ ان تمام مخلوقات میں تمہیں سب سے افضل مخلوق بنائی ہے، لیکن اگر تم جو ہے
اشرف المخلوقات کی صفت سے نکلنا چاہتے ہو، حیوان بننا چاہتے ہو، تو کم از کم پہلے قسم کے حیوان یعنی کسی دوسرے کو فائدہ ہی پہنچے ایسے بنو، اور اگر اس سے بھی گر گئے ہو تو پھر فرمایا وہ بنو جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان، جیسے تیسری قسم کا۔ فرمایا دوسری قسم کے جو جانور ہیں جیسے سانپ، بچھو، درندے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ نہ بنو، یعنی دوسروں کو تکلیف اور نقصان دینے والے نہ بنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں بھی یہی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم اس صورت میں اشرف المخلوقات ہو، اس صورت میں تم مسلمان ہو کہ تمہارے قول و عمل سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ذکر و اذکار یہ مستحبات میں سے ہے۔ نوافل پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ تسبیح پڑھو تو بہت بڑا ثواب ہے، تلاوت کرو بہت بڑا ثواب ہے، یعنی مستحبات جتنے ہیں، نفلی عبادت اس کو کرو تو یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت ہی جو ہے قابل قدر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تمہارے ان مستحبات کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے زبانی یا جو ہے کوئی ایسی صورت، تو فرمایا ان مستحبات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نماز باجماعت پڑھنا دین کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی جماعت کی وجہ شامل ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی معقول عذر ہے کوئی، مثلا ایک شخص ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، باقی نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فرمایا جماعت بہت اہم فریضہ ہے، اس کو چھوڑنے پہ سخت جو ہے تنبیہ کی گئی ہے۔ لیکن اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اب تمہارے لیے جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر تم جماعت میں شامل ہو گئے تو پھر یہ تمہارے لیے گناہ کبیرہ ہے، یعنی ایذائے مسلم۔ تو اب یہاں اصل جو بات آپ کے سامنے کرنے کی ہے کہ دیکھو اسلام نے یہ حکم دیا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تم اس اہم فریضے کو بھی چھوڑ دو، اپنی تنہا نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک دوسری جو ہے شرعی حکم یہ ہے کہ دیکھو حجر اسود ہے، یہ بہت عظیم پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ اس کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا، اس کو جو ہے ہاتھ لگانا، اس سے آدمی کے تمام گناہ جو ہے جاڑ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر تمہارا اس کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا کسی دوسرے کو تکلیف کا سبب بنتا ہے تو پھر فرمایا یہ تمہارے لیے گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کہ حجر اسود کو بوسہ امام الانبیاء نے بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی دیا، اہل اللہ نے بھی دیا، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ جو ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ کو دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو اس صورت میں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے
गुजरगाह से जो है गुजरना। जैसे मसलन आप सबसे पिछली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और दूसरा नमाजी जब नमाज के लिए आता है तो आपकी नमाज के आगे से गुजरना पड़ता है, जिससे आपको भी तकलीफ़ और उस शख्स को आने वाले को भी तकलीफ़। तो फरमाया नमाज पढ़ना तो बहुत अहम जो है इबादत है, लेकिन यही नमाज किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का सबब बने तो फिर फरमाया ये आपके लिए नाजायज़ हो जाएगी, यानी सबसे पिछली सफ़ में नमाज पढ़ना। अब इन तमाम बातों को ज़िक्र करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें मुआशरत के अंदर आती है, हमने इस मुआशरत को दीन का हिस्सा ही नहीं समझा, दीन से इसको निकाल दिया। चंद इबादत करने के बाद हम समझे कि हम तो मुसलमान हैं, हमने इस्लाम पे अमल कर लिया, हमने इस्लामी तालीमात पे अमल कर लिया, इस पे हमें बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, ये हमें धोखा लगा हुआ है, भूल गए हैं, नादानी है, कम इल्मी है। लिहाजा इबादत के साथ साथ माशरत को सीखना ये ज़रूरी है। और आज रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम माशरत से बिल्कुल जो है जाहिल है, माशरत को हम सीख ही नहीं रहे, दीन का हिस्सा ही नहीं समझते, और यही चीज़ हमारी दुनिया और आखिरत में नाकामी का सबब बन सकती है। मसलन माशरत ही के अंदर देखें कि एक शख्स है कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। अब कुरान करीम की तिलावत करना ये अज़कार में सबसे अफजल तरीन ज़िक्र कुरान करीम की तिलावत करना है। अब ये शख्स जो तिलावत कर रहा है, इसके लिए बुलंद आवाज़ से तिलावत करना आहिस्ता आवाज़ से तिलावत करने की बनिस्बत अफजल है, यानी ऊंची आवाज़ से कुरान करीम की तिलावत करना इसमें सवाब ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी शख्स के ऊंची आवाज़ से तिलावत करने से दूसरे के नींद में, आराम में खलल आता है, तकलीफ़ पहुंचती है, तो अब इस शख्स के लिए ऊंची आवाज़ से तिलावत करना गुनाह कबीरा है। अब ये माशरत में है, आया हमने ये चीज़ सीखी है, आया हम इसको समझते हैं गुनाह। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, दीन का माशरत भी एक अहम शोबा है। इसी तरह माशरत ही के अंदर ये भी दाखिल है कि बाहर से एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद में कुछ लोग ज़िक्र अज़कार, तिलावत, वज़ाइफ में मशगूल है। अब बाहर से आने वाला शख्स अस्सलामु अलैकुम कहता है, सलाम करना बहुत बड़ा सवाब है, और कुरान करीम हदीस में बड़ी ताकीद की गई, कुरान करीम में भी हुक्म दिया गया 5वें पारे में कि एक दूसरे को सलाम किया करो। अब ये शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, इसने अस्सलामु अलैकुम कहा, लोग वज़ाइफ में, तिलावत में मशगूल है, इसके सलाम करने की वजह से उनके वज़ाइफ में खलल आया। अल्लाह का और उस बंदे का आपस में जो रब्त व ताल्लुक़ था, उसमें खलल आने की वजह से उस शख्स को तकलीफ़ हुई। तो अब ये सलाम करना ये दूसरे को तकलीफ़ का सबब बना, तो फरमाया ये नाजायज़ है, गुनाह कबीरा है, लेकिन हम इसको सवाब समझते हैं। वजह यह कि हम माशरत को दीन का शोबा ही नहीं समझते, दीन समझते ही नहीं है। ऐसे ही एक शख्स खाना खा रहा है, बाहर से कोई शख्स आता है, अब एक शख्स खाना खा रहा है, दूसरा सलाम करता है और ये समझता है कि सलाम करने से सवाब मिलेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शरई हुक्म यह है कि कोई खाना खा रहा है, उसको सलाम करना जायज़ नहीं है, इससे उसके जो है तकलीफ़ का सबब भी बन सकता है। और फरमाया इसी तरह एक शख्स जो है महफिल में बैठा है, या 2-4 बंदे आपस में बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, दीनी है या दुनियावी। अब फरमाया कि ही महफिल में ये कलाम जारी है, दूसरा शख्स उसी महफिल में दाखिल हुआ, दाखिल होते ही फरमाया अगर महफिल जारी है, कोई एक शख्स खड़ा है महफिल में बातें कर रहा है,
تو اب کوئی سلام کرنے والا سلام کرے گا تو اس کی ساری جو ہے وہ تقریر، وہ موضوع، وہ بات، خواہ وہ دنیاوی محفل ہے یا دینی ہے، اس میں خلل آئے گا۔ اب اسے جو تکلیف اس کے سلام کی وجہ سے پہنچی اور پورا مجمع جو ہے اس سے متاثر ہو گیا اور اس کی جو ہے اس انداز بیان میں خلل آیا اور مجمع کی جو ہے توجہ بھی دوسری طرف پھر گئی۔ اب یہ سلام کرنے کو تو اس نے ثواب سمجھا، لیکن ہمارے دین نے اسے منع فرمایا ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں معاشرت ہے، ہم نے معاشرت سیکھی نہیں، ہم نے نماز کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز بہت عظیم عبادت ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اکثر لوگ دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور دیر سے آنے والے جب وہ آتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، وہ لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو لوگوں کو کندھے کو پھلان کر آگے آیا، اب دوسری کی تکلیف کا سبب بنا۔ جو بیٹھنے والا ہے اس نے بھی گناہ کیا کہ وہ راستے میں کیوں بیٹھا، اور جس نے کندھے پھلان کر آگے آیا، اب یہ دونوں گناہگار، حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب زیادہ ہے، لیکن وہ کوشش کرے پہلے آ کر، نہ کہ بعد میں آ کر لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے چھلانگیں لگائے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جو جمعہ کے دن لوگوں کے کندھوں کو پھلانتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے اسے روندا جائے گا۔ اور ایسے ہی جب جماعت ہوتی ہے واپسی پہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی جلدی نہ ہو، کوئی پیٹ میں مسئلہ نہیں، تکلیف نہیں، تو فرمایا وہ پھر لوگوں کے کندھوں کو کیوں پھلانتا ہے؟ 2-4 منٹ صبر کر لے، مسجد میں بیٹھتے ہوئے موت نہیں آتی، کندھوں کو پھلانتے ہوئے پچھلی صف میں بیٹھا ہوا شخص وظائف میں مشغول ہے یا نماز میں، یہ اس کے کندھوں کے اوپر سے چھلانگیں مارتا ہوا نکلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، بہت بڑا ثواب کما کر آیا ہوں، حالانکہ یہ اعضائے مسلم گناہ کبیرہ کر کے یہ آیا ہے۔ اب یہ معاشرت کہاں سیکھیں گے؟ یہ معاشرت پہ عمل کب کریں گے؟ ہم نے صرف عبادات ہی کو لے لیا، دین کے باقی شعبوں کو چھوڑ دیا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معاشرت کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں اور یہ چیزیں سیکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم جو ہے حدیث کی روح سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہم کامل مومن نہیں ہے، ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی، اس کی مزید جو ہے تفصیل یہ بھی ہے کہ ہم زبان اور ہاتھ سے روزمرہ زندگی میں کئی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس تکلیف کو نہ گناہ سمجھتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور اس تکلیف کو نہ ثواب سمجھتے ہیں، لیکن روزمرہ ایسے کئی کام کر گزرتے ہیں، عند اللہ دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا یہ معاشرت کے احکامات کو سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہمارے دفتری اوقات ہے، ہمارے جو ہے تجارتی جو ہے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ایسی کئی چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے اپنے عمل سے دوسرے کو کئی تکالیف دے رہے ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذہنی طور پر کسی کو تکلیف دینا وہ کیسے ہے؟ فرمایا کہ آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ اسے جلدی میں کہتے ہیں کہ فلاں کا یہ کام بھی کرنا ہے، یہ دوسرا بھی کرنا ہے، یہ 5 کام ایک ہی سانس میں بتا کر آپ چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کا وہ ملازم، وہ نوکر، وہ ماتحت جو ہے سوچ میں ہے کہ مجھے کون سا کام کیسے بتایا، اب اسے جو ذہنی تکلیف یہ پہنچی،
آپ کے اس عمل کی وجہ سے یہ گناہ کبیرہ اعضائے مسلم میں داخل فرمایا۔ حق تو یہ بنتا ہے آپ اسے پہلے ایک کام کروا لیں، وہ کام مکمل کرے، پھر پورے وقار سے دوسرا کام کو بتلایا جائے، اسے ذہنی طور پر یہ تکلیف دینا فرمایا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا فرمایا ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اس نیت سے کہ یہ نماز مکمل کرے اور میں اس سے ملاقات کرنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے۔ اب آپ اس کے قریب جیسے ہی بیٹھے اس نے بھی محسوس کیا کہ یہ میرے انتظار میں ہے، اس کی نماز میں خلل آیا، اس نے نماز کو جلدی پڑھنے کی کوشش کی، اب اسے یہ جو ذہنی تکلیف پہنچی فرمایا یہ بھی اعضائے مسلم یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ایسے کئی گناہ ہیں جس کو ذکر کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے، لیکن ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں میں سے بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دین کے 5 بڑے شعبے ہیں، سب سے پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر جو ہے اخلاقیات اور پھر معاشرت۔ ان تمام شعبوں پہ عمل کرنے کی صورت میں مسلمان کامل مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، وگرنہ اس کے یہ اعمال، اس کے یہ کرتوت فرمائے یہ کافروں والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا یہ علاقہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، باہر سے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ بھی تعلیم کی غرض سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر ان لوگوں کو جو ہے تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے غالباً گریجویٹ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے شائستہ لوگ تہذیب یافتہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آپ دیکھیں کہ رات کو آدھی رات 12 بجے آپ اونچی آواز سے ڈیگ لگاتے ہیں، آپ کے ساتھ روم میں رہنے والا کوئی ایسا طالب علم وہ بیماری میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ کے شور شرابے سے اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی آپ ایک آبادی کے علاقے میں رہ رہے ہیں، بستی ہے، ارد گرد گھر ہے، آپ اونچی آواز سے آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں اور جو ہے آپ جو ہے ناچتے ہیں، کودتے ہیں، پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، تو آپ کے اس عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اعضائے مسلم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے وہ شخص اور وہ تمام لوگ۔ دیکھو آپ پڑھے لکھے لوگ ہو اور رات کو 12-1 بجے جو ہے آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں ناچتے ہیں، چیختے ہیں، کیا کرکٹ کا میچ ہے؟ میرے دوستوں پڑھے لکھے لوگ ہو، نوجوان طبقہ ہو، آپ جو ہے قوم کا سرمایہ ہو، لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں کہ یہ طبقہ یہ نوجوان آگے بڑے ہو کر جو ہے قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، یہ لوگ جو ہے مستقبل میں بڑے بڑے اداروں میں جا کر لوگوں کا خیال کریں گے۔ تو یہ کیسا معاشرہ ہے جانوروں کی طرح چیخے چلائے؟ یہ پڑھے لکھے جو ہے ان کو جاہل پھر کہا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف آپ کو یہ بطور جو ہے تنقید نہیں، یہ اصلاحاً کہا، آپ ہی کو نہیں، ہم تمام لوگوں کو کہتے ہیں، اپنے محلے داروں کو کہتے ہیں۔ میں نے اپنے محلے داروں میں کئی ایسے پڑھے لکھے جو ہے پی ایچ ڈی کیے ہوئے کو دیکھا کہ رات کو اپنی بیٹھک کے اندر جو ہے محفل سجاتے ہیں۔ پہلے بھی، اب یہ چند دنوں کی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ اس میں ناچتے ہیں جیسے خسرے ناچتے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں مرد بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو خسرا بنانا جو ہے پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں جو ہے اتنا عظیم شرف عطا کیا، اشرف المخلوقات، تو یہ کیسی بے حیائی ہے، یہ کیسی جو ہے اللہ سے بغاوت ہے۔ یاد رکھنا یہ جوانی چند روزہ ہے، آپ کی جو ہے یہ فراغت چند روزہ ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں آئیں گی
اور اگر آپ نے یہ احساس ابھی ہی شروع کیا تو کل کو جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ابھی ہی سے آپ نے لاپرواہی میں زندگی گزاری تو کل آپ اگر وقت کے چیف آف آرمی بھی بن گئے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا کہ ملک میں مظلوموں کو کس طرح قتل کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کو گدھوں پہ اوپر لا کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ تک نہیں ہوگی۔ وہ وقت کے چاہے وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، وجہ یہ ہوگی کہ بچپن سے انہوں نے بھی اسی طرح بیٹھیں سجائی ہوگی، اچھلتے کودتے ہوں گے، رات کو گدھوں کی طرح ناچتے ہوں گے، تو اب انہیں کیا پرواہ ہے، عیاشیوں ہی کی پرواہ ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی ابتدائی مراحل ہیں، آپ اپنی زندگی کو بدلیں، معاشرت کو سیکھیں، قرآن کریم کے قریب آئیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے قول و عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا آپ کوشش کیجئے جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا ساتھ رہنے والا آپ کا دوست آپ سے تکلیف میں نہ ہو، 2-4 سال کے بعد جب جدائی ہو تو آپ کو دعاؤں میں وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ بڑا اچھا دوست تھا، میرے آرام کا خیال کرتا تھا، میری نیند میں خلل نہیں ڈالا، میری پڑھائی میں خلل نہیں ڈالا۔ جب آپ جائیں 2-4 سال کے بعد تو محلے والے یاد کریں بڑے اچھے لوگ تھے کہ کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کے آرام میں خلل ڈالا۔ یہ سب کے لیے ہے، خواہ مقامی ہے یا غیر مقامی ہے، کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معاشرت کے احکام سیکھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا۔